کیا سورہ بقرہ پڑھنے سے یا سننے سے زندگی بدل جاتی ہے، یا زندگی کے مسائل جو بھی ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، یا جادو جنات کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں صحیح ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اینڈ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جس کا بھی سورہ بقرہ کو لے کے ڈاؤٹ ہوگا نا وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ موسم بہت انتہائی خوبصورت ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اچھا بھی لگ رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے، لیکن یہ کہ کسی کے لیے بارش جو ہے رحمت بن کے برس رہی ہے، اور کسی کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی ہے، اللہ کی ایک جو ہے آزمائش کا ذریعہ بن رہی ہے، کیونکہ بہت سے گھر ایسے ہیں جو بارش ایسے آنے سے ان کو خوف ہو جاتا ہے، گھر ٹپکنے لگ جاتے ہیں، پانی بھر جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے یہ کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ جو برسات ہو رہی ہے سب کے لیے رحمت بن کے برسے، بجائے کہ یہ ہمارے جو ہے گناہوں کی سزا ہو۔ تو اللہ پاک سے بس یہ کہ استغفار کرتے رہیں چلتے پھرتے، اور یہ کہ اپنے گناہوں کی جو ہے نا توبہ طلب کرتے رہیں، کیونکہ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے بارشوں کو رکوانے کے لیے مسجدوں میں اذانیں دی جا رہی ہے نا، تو بس یہ کہ کہیں پہ جو ہے نا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو کہیں پہ جو ہے نا لوگوں میں اتنی زیادہ کوئی خوف اور جو ہے پھیلا ہوا ہے بارش کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ زیادہ ہونے لگ جائے نا تو پھر یہ ایک اللہ کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ بس یہاں پہ جو ہے بارش ہو تو پھر نئی نئی چیزیں کھانے کا پھر موڈ جو ہے وہ بن ہی جاتا ہے نا۔ تو بس ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ یار جو ہے نا حلوہ پوری لے کر آئے، آج بڑا ہی کوئی دل کر رہا ہے، کافی ٹائم ہو گیا حلوہ پوری جو ہے نا کھائی نہیں ہے۔ تو پھر ہسبینڈ جب حلوہ پوری لے کر آئے تو اس کے ساتھ حلوہ ہی نہیں تھا، حلوہ ہی غائب تھا۔ تو میں نے کہا یار مجھے ذرا سا فون کر کے ہی بتا دے تو میں گھر میں ہی بنا لیتی۔ تو خیر میں نے کہا چلیں جی اب اسی کو انجوائے کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا گھر میں بناؤں گی، اور پھر اس کے ساتھ حلوہ جو ہے نا وہ تو لازمی بناؤں گی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا پھر ہسبینڈ اسٹو کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ جب بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو پھر یہ کہ کاروبار بھی سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ہسبینڈ کی شاپ وغیرہ بھی بند ہو جاتی ہے، کوئی سیل وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا بھی لگتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا پھر کاروبار ہی نہیں ہوتا، پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ تو خیر ہسبینڈ بھی گھر میں ہی تھے، اور تو پھر ہسبینڈ نے کہا چلو میں جو ہے آج اسٹو بنا کے کھلاتا ہوں۔ تو آج مجھے بڑی کوئی حیرانگی ہو رہی تھی نا، ہسبینڈ نے آج کچن میں کھانا بنایا اور کچن پھیلا ہی نہیں نا، تو بڑی کوئی حیرانگی والی بات ہے نا، ورنہ ہسبینڈ حضرات کچن میں آئے اور کچن پھیلے ہی نہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج جو ہے نا میں نے کہا یار یہ تو ثابت کر دیا کہ آپ مرد حضرات بھی جو ہے نا صفائی سے کام کر سکتے ہیں۔ تو خیر جی، آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ جو ہے نا اس کے بے شمار فائدے ہیں، اسپیشلی سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، آمن رسول جو ہے، اگر اس کو آپ یا گھر میں 3 دن جو بھی افراد اس کو پڑھے گا نا تو یقین کریں کہ گھر میں سے شیاطین جو ہے نا وہ نکل جائیں گے، اور اس گھر میں جو ہے نا شیطان پھر نہیں آئے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور مسلسل جب 3 دن پڑھی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا گھر سے جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور گھر میں خیر و برکت آنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کا جو ہے اپنا معمول بنا لیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا زیادہ، 1-2 دفعہ یا 5 دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ویسے بھی یاد ہو جائے گی، اتنے آسان الفاظ ہیں اس کے۔ تو میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، میرا تو معمول ہے الحمدللہ، اس کی وجہ سے تمام مصیبت اور پریشانیاں جو ہیں آتی ہیں تو اچانک سے جو ہے نا ٹل جاتی ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آتی ہے باری کہ ہم لوگ سورہ بقرہ جو سنتے ہیں اس سے جو ہے ہمارے گھر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی سورہ بقرہ پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جب اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو میں نے قرآن خوانی، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ نئے گھر میں یا نئی دکان لیتے ہیں تو قرآن خوانی اکثر کروائی جاتی ہے۔ تو میں نے جو ہے نا میں جب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے
سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں آ کے نا تو پھر میں سورہ بقرہ چلاؤں گی. تو میں نے جو ہے 41 دن تک جو ہے نا سورہ بقرہ تیز آواز میں اپنے گھر میں چلا دیتی تھی, پڑھتی بھی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا سورہ بقرہ جو ہے نا تیز آواز میں چلاتی تھی. تو یقین کریں ہر آنے والا بندہ آج بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے ہمیں سکون ملتا ہے, آپ کے گھر میں سکون ہے یہ. تو مجھے یہ کہ یہ جو اللہ کا کلام ہم چلاتے ہیں نا, اس سے جو ہے نا گھر میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. گھر میں ایک جو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, جو ہمارے ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے نا, یا پھر کوئی ایسے بندے جو ہیں ہمارے گھر میں آتے ہیں جو اپنے ساتھ نیگیٹیوٹی لے کر آتے ہیں, جب جاتے ہیں تو وہ رہ جاتی ہے اور اس کا اثر جو ہے نا ہماری زندگی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو یہ چیزیں بھی آج کل بہت زیادہ ہیں. تو یہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے نا کچھ بھی ہو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو تیز آواز میں گھر میں چلا لیں, کھڑکی دروازے کھول کے. تو انشاءاللہ جو ہے نا سارے جو بھی مسائل ہیں نا کچھ دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ گھر میں سکون ہونے لگ جائے گا, آپ کو ہر چیز میں سکون ملے گا. اچھا, دوسری بات جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا سورہ بقرہ کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے, ہم کس سے اجازت لیں اور کیسے اجازت لیں. اور میں نے بہت سے کمنٹ ایسے پڑھے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں اس کی اجازت لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اب بھائی میری پیارے بہنوں, میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کا کلام ہے, آپ دن میں 10 دفعہ پڑھیں آپ سورہ بقرہ, یا دن میں 1 دفعہ پڑھیں یا سنیں, تو وہ تو اللہ کا ایک کلام ہے نا, اس کے لیے اجازت لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اس کو کہا ہے کہ آپ جیسے پڑھیں, اور جب ہمارے پیارے نبی نے اجازت دے دی ہے تو ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے کلام کے لیے. تو بس یہ چھوٹا سا یہ ڈاؤٹ ہے کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو لے کے بہت کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے لیے اجازت لیتے ہیں, اور یہ خواہ ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اجازت نہیں ملے گی تو الٹے سیدھے جو ہے نا معاملات ہو جائیں گے. تو وہ چیز جب کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے, یا اللہ کی کوئی آزمائش ہوتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا تو اس وجہ سے یہ معاملات ہمارے ساتھ بگڑ گئے. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. آپ چاہے 10 دفعہ پڑھیں, دن میں 1 دفعہ پڑھیں, جب آپ کا معمول ہو, جب جس ٹائم چاہیں پڑھ لیں. تو ایسی کوئی قید نہیں ہے اس میں اللہ کے کلام کے لیے. تو یہ ڈاؤٹ اپنی زندگی سے نکال لیں کہ بھائی ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا کوئی بھی سورت جو ہے قرآن پاک سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اس کو تو اللہ پاک نے ایک دے دیا نا کہ آپ جس وقت چاہے جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا سورہ بقرہ کے بارے میں, اور یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے نا تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیے گا, اور بیل آئکن کو بھی دبا دیے گا, اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. تو کرتے ہیں آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ, اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کوئی وظیفے کے ساتھ جو میری زندگی میں گزرے ہیں, وہ سب آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.